اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم فقهنا فی الدین اللهم فقهنا فی الدین اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ہم سورت سٹارٹ کریں، سورت قریش ہمہ پارے کی صورت ہے، بالکل اینڈ پر ہم جا رہے ہیں، ایک دو صورتیں آج ہم کور کریں گے۔ سورت قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، لإیلاف مانوس کرنے کے لیے، قریش کو، قریش کے مانوس کرنے کے لیے۔ یہ ایلاف کا جو لفظ ہے نا، محبت کے لیے یوز ہوتا ہے، تو اس میں یہ مطلب ہے کہ قریش کو محبت دلانے کے لیے۔ کیا محبت دلانے کے لیے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا مانوس کرنا سفر سردی اور گرمی کے، یعنی انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے۔ اب اس میں ہم جو ڈیٹیل آ رہی ہے وہ تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب اس طرح کی آیات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور بیک گراؤنڈ کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ آیت کس کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ ایلاف کا جو مطلب ہے وہ میں نے ابھی محبت آپ کو کیا ہے، محبت کے بجائے اس کا یہ مطلب سمجھ آ رہا ہے زیادہ۔ ایلاف کے معنی مانوس اور عادی بنانا۔ مانوس اور عادی بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی بھی چیز کا انسان کو عادی کر دینا۔ اور عادی کیسے ہوتا ہے انسان؟ کہ جیسے اگر گرمی شروع میں جب آتی ہے تو ہمیں گرمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے 2-3 مہینے گزر جاتے ہیں تو ہم تھوڑا سا یوز ٹو ہو جاتے ہیں، اور پھر گرمی چلی جاتی ہے، پھر سردی جب نئی نئی آئی ہوتی ہے تو 2-3 دن تو تھوڑی سی چینجنگ باڈی کو لگتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب انسان کنٹینیوس اس حالت میں رہتا ہے تو وہ عادی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ آیت میں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ یعنی اس کام سے کلفت اور نفرت کا دور ہو جانا۔ قریش کا گزران کا ذریعہ تجارت تھی، سال میں 2 مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے اشیاء تجارت لاتا۔ سردیوں میں یمن جو گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں شام کی طرف جو ٹھنڈا تھا۔ خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے یہ قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں قریش کو بتلا رہا ہے کہ تم جو گرمی سردی میں 2 سفر کرتے ہو تو ہمارے اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے تمہیں مکہ میں امن عطا کیا ہے اور اہل عرب میں معزز بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے صورت کے اندر قریش کے اوپر ہونے والی جو انعامات ہیں، جو بلیسنگز ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کی مہربانی تھی کہ جس علاقے کی طرف وہ سردیوں میں جاتے تھے نا، وہ کیا ہوتا تھا؟ گرم علاقہ ہوتا تھا، اور جس علاقے کی طرف وہ گرمیوں میں جاتے تھے وہ قدرتی ٹھنڈا علاقہ تھا۔ تو اب سوچیں کہ کتنی آسانی ہو جاتی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کراچی میں رہتے ہیں نا، تو یہاں سردیوں کے موسم میں تو چلیں اچھا رہتا ہے کہ ہم سردی میں گزر جاتا ہے ہمارا ٹائم، لیکن ہم گرمیوں میں تھوڑا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ گرمی ہمیں بہت لگتی ہے۔ تو آپ سوچیں اگر ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے جہاں موسم جو ہے نا سیٹ ہوتا، نہ بہت زیادہ سردی ہوتی نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی، اور کبھی کبھی ہلکی پھلکی بارش بھی ہو جاتی، اور اچھا سا موسم ہوتا، تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جاتی، اور ہمیں کتنی شکر گزاری کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں حالات بالکل ٹھیک ہے، اور تھوڑی بہت تو رد و بدل ہوتی ہی رہتی ہے ہر علاقے میں، ہر ملک کے اندر کہیں نہ کہیں کبھی سردی کہیں بہت زیادہ ہے اور کچھ علاقے بہت زیادہ گرم ہیں۔ تو الحمدللہ علی کل حال اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی رکھا ہے اچھے حالت میں رکھا ہے۔ تو بہرحال قریش کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص انعام تھا، اسپیشلی اللہ تعالیٰ اس کی طرف اس میں اشارہ کر رہے ہیں۔ اور اصحاب فیل کو بھی ہم نے اسی لیے تباہ کیا ہے کہ تمہاری عزت بھی برقرار رہے اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی جس کے خوگر ہو قائم رہے۔ اگر ابرہہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری عزت و سیادت بھی ختم ہو جاتی ہے اور سلسلہ سفر بھی منقطع ہو جاتا ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ صرف اسی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ تو آیت نمبر 1 اور 2 آپ کو سمجھ آ گیا۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی قریش کے لیے سردی اور گرمی کے سفر کی طرف اسپیشلی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تم پر، تو تمہیں کیا چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ قریش مشرک ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں۔ تو اسپیشلی ان کو اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ جو تمہیں ہر طرح سے نعمتیں دیتا ہے، تو تمہارا بھی کیا حق بنتا ہے کہ تم اس رب کی ہی عبادت کرو۔
اور وہ کیا نعمتیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ جس نے انہیں کھلایا بھوک سے اور امن دیا خوف سے۔ اب ان کے اسپیشلی سفر جو ہے نا بہت آسان تھے، اس طرف اس آیت کے اندر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ مذکورہ تجارت و سفر کے ذریعے سے عرب میں قتل و غارت گری عام تھی، لیکن قریش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا، اس کی وجہ سے وہ خوف و خطرے سے محفوظ تھے۔ تو اس پوری صورت کے اندر 4 طرح کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک یہ کہ سردی گرمی میں اللہ تعالیٰ نے جو آسانی رکھی تھی قریش کے لیے وہ، اور دوسرا جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بھوک سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلایا اور خوف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا۔ تو اس پوری صورت کے اندر یہ 4 نعمتوں کا ذکر کر کے قریش سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ تم کیا کرو کہ جب تم پر اتنی ساری نعمتیں ہیں تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے وہ اللہ ہی اس لائق ہے اور اللہ ہی اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے آگے سجدہ کیا جائے اور اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانا جائے۔ تو اب ہم نے سورت پڑھ لی اور یہ تھی سورہ قریش جو قریش کے اوپر آئی ہے، لیکن چونکہ ہر سورت کے اندر ہمارے لیے میسج ہے تو اس سورت میں بھی ظاہر ہے ہم اپنے لیے میسج نکالیں گے، تو ہم کیا میسج لیں؟ ہم اللہ کی شکر گزاری کا میسج لیں اور ہم بھی یہ سوچیں کہ ہمیں بھی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور الحمدللہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس میں شرک کر دیتے ہیں، اس کی صفات میں شرک کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ہمیں یقین کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اللہ سے لو لگائیں اور اللہ ہی سے امید رکھیں۔ تو دیکھیں ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں، الحمدللہ ہم جس سٹی میں رہ رہے ہیں، کراچی میں جیسے رہ رہے ہیں، تو الحمدللہ وہاں پر سردی ہوتی ہے تو بہت ساری ہمیں فیسلٹیز ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس گھر موجود ہے، تو سردی کی حالت میں جو لوگ کھلے صحن میں سوتے ہیں ان کو ظاہر سی بات ہے سردی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ ہم تو اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، اور پھر اگر سردی زیادہ لگ رہی ہے تو ہم ایسا کپڑا پہن لیتے ہیں جس سے ہمیں سردی مل جاتی ہے، مطلب گرمی کنٹرول، ہماری سردی کنٹرول ہو جاتی ہے، اور اپنے بستروں میں ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ہر طرح سے فیسلٹیز میں ہم رہتے ہیں۔ اور جب گرمی کا بھی موسم ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا ہے، اے سی دیا ہے، اور بہت ساری نعمتیں ایسی دی ہیں جس سے ہم گرمی کو دفاع کر سکتے ہیں۔ تو ان سارے موسموں میں ہمیں جو دفاع مل رہا ہے اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی مل رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہم کسی بھی موسم میں ہمارے لیے مشکل نہیں ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوک سے کھلایا، یعنی کہ بھوک کی حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلایا، رزق دیا ہمیں۔ اور آج کل جو مہنگائی ہو گئی ہے نا، الحمدللہ اس کے باوجود بھی اگر ہمارے دستروں پہ کھانا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو مہنگائی کا ریٹ بڑھ رہا ہے اس سے آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے ان کے پاس روزگار نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ان کا گزارا نہیں ہو رہا۔ تو کتنی ہر چیز مہنگائی پہ آ چکی ہے، اور لوگ اپنی ضروریات، خواہشات تو دور کی بات کہ خواہشات پوری کریں، وہ لوگ اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہیں جو غریب ہیں، جو ہمارے گھر کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ سوچیں کہ کتنی محنت کر کے کتنا کم وہ ارن کر کے جاتے ہیں اور کیا لیتے ہوں گے اس سے، ان کے گھروں میں کس طرح کا کھانا پینا ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی بھوک سے بھی حال برا ہو رہا ہے۔ تب آپ دیکھیں نا، بھوک ایک ایسی چیز ہے جو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم کر سکتے ہیں برداشت، ہمیں بھوک کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، تبھی روزہ ہمیں اس چیز کا میسج دیتا ہے نا کہ ہم غریبوں کا خیال کریں۔ تو آپ سوچیں کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ناشتے کے ٹائم سے پہلے جب ہم اٹھتے ہیں اور ہمارے سامنے ہمارا ناشتہ فوراً آ جائے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ دوپہر کا ٹائم ہے اور ہمارے کھانا ریڈی ہے اور ہم کھا رہے ہیں گرم گرم، تو کیا ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ رات کا وقت ہے اور بالکل پیٹ بھر کر ہم کھا کر سو رہے ہیں، تو کتنا زیادہ شکر گزاری کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں، اگر آپ گوگل پر سرچ کریں کہ جو وہ ممالک ہیں جہاں پر بھوک اور فاقے سے لوگ مر رہے ہیں، تو ہم نے ایک دفعہ دیکھی تھی ایک ڈاکیومنٹری، اس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ لوگ کس کس طرح سے بھوک سے مر رہے ہیں، مطلب کھانے پینے کے لیے نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور ہم اپنی صرف خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، پہن رہے ہیں اچھا، ہر چیز ہمارے پاس اچھی موجود ہے، اچھا لائف اسٹائل ہے، اچھا پہن اوڑھ رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، تو پھر شکر ادا کیوں نہ کریں؟ ایک ڈاکیومنٹری میں ہمیں یہ دکھایا گیا تھا، جب ہم پڑھتے تھے قرآن تو ہمارے سامنے اس طرح کی آیات آتی تھی، تو ہمیں یہ ایک دفعہ دکھایا تھا کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں اتنی بھوک ہے اور ان کے پاس گزارے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ لوگوں کو کچرا چنتے ہیں اور اس میں سے جو کھانا نکلتا ہے اللہ معاف کرے اسے کھا کر گزارا کر رہے ہیں، اور کیا کیا چیزیں کھا رہے ہیں، کیونکہ پیٹ تو بھرنا ہی ہے نا، انسان بھوک سے گزارا نہیں کر سکتا۔ اور ایسے ایسے ممالک ہیں جہاں اللہ معاف کرے، دیکھی تھی میں نے ڈاکیومنٹری، اس لیے میں کہہ رہی ہوں
کہ جو جانور ہوتے ہیں ان کی پیشاب تک پی رہے تھے بچے. اس طرح کی ایک ڈاکومنٹری دکھائی تھی، بہت دل دکھ رہا تھا دیکھ کر کہ کیا کیا حالات ہیں ملک کے، اور ہم کس طرح سے ایک لگژریس لائف جی رہے ہیں، اس کے باوجود ہم شکر ادا نہیں کرتے. ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ٹیسٹ کے مقابلے میں تھوڑا سا کم زیادہ ہو جائے کچھ تو ہم ناشکری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا ہماری فیوریٹ چیز نہیں بنی ہوئی ہو تو ہمارے اندر ناشکری آتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کریں اور شکر گزاری کے ساتھ کھائیں. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوف کی حالت سے امن دیا ہے. ویسے آیت تو قریش کے لیے، لیکن ہم بھی لیں گے نا اس کو. ہمیں کیسے خوف سے امن دیا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم الحمدللہ اپنے گھروں میں سیو رہ رہے ہیں. امن ایک بہت بڑی نعمت ہے. خوف بہت بری چیز ہے کہ انسان ایسے زندگی گزارے کہ اس کے دل میں ایک خوف ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی کچھ ہو جائے گا. تو یہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے. لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے گھروں میں امن کی حالت میں رکھا ہے، الحمدللہ ہماری زندگی میں کوئی آزمائش نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں ہی کوئی بیمار ہو تو ہمیں ہر وقت ڈر لگا رہے گا نا کہ خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو جائے، یہ نہیں ہو جائے، وہ نہیں ہو جائے. یعنی کہ جب ہم صبح کا آغاز کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ الحمدللہ ہمارے دلوں میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، ہم سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. پیس، سکون جسے ہم کہیں گے، امن سکون کا نام ہے نا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور الحمدللہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا کراچی جو ہے ایک ایسا سٹی ہے جو ٹیررسٹ ہے، بہت زیادہ دہشت گردی وغیرہ اس میں ہوتی رہتی ہے. جو اللہ معاف کرے حالات کبھی کبھی ڈاؤن ورڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور گولیاں وغیرہ ماری جا رہی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو جب ہم اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور خوشی خوشی امن کی حالت میں گھر واپس لوٹیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر رہے ہیں، امن و امان میں رکھ رہے ہیں. تو یہ جو قریش کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان